العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. آج انشاءاللہ تعالی جو گفتگو ہے سرکولیٹ بھی کیا گیا ہے وہ ہے کہ اسلام میں جو یہ کمانے کا اور خرچ کرنے کا معاش جو ہے اس کے بارے میں جو ہدایات ہیں چند باتیں. اصول کیا تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں ایک ایسا نظام پیش کیا اور ایسا نظام ایگزیکیوٹ کر دیا، رائز کر دیا، لوگوں کے ذہن ایسے بدل دیے کہ حرام مال کمانا طریقے اختیار کرنا ناممکن ہو گیا. اور چند سال کے بعد یہ ہو گیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. وہ کیفیت جو ہے نا وہ وہاں پہ ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی رحمت و برکت جو ہے ایسے معاشرے پہ نازل کی. اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں اور جو دین ہے اس میں کسی میں تو ایسے ہے کہ جیسے سوشلزم ہے کہ یہ سب کچھ ریاست کا ہے اور آپ کو جو بھی محنت کریں گے جو کچھ دے دیں وہ ٹھیک ہے. اور کیپٹلزم جو ہے جیسے ویسٹرن ورلڈ میں ہے اس میں ابھی آپ جیسے بھی کما رہے ہیں بس اس کے اگر ٹیکسز آپ دے رہے ہیں حکومت کو بس ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا مال ہے تو جیسے مرضی خرچ کریں. یہ نہیں ہے کہ اسراف کیا ہے تو تبذیر کیا ہے تو بخیلی کیا ہے، آپ نے صحیح جگہ پہ خرچ کیا کہ غلط جگہ پہ خرچ کیا، پھر میرا پیسہ جیسے مرضی خرچ کروں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا اس کے کچھ بنیادی اصولوں پہ بات کریں گے اور پھر ایک جنرل ڈسکشن تھوڑی سی. جو بنیادی اصول ہے اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فرد کو آزادی دی گئی ہے. آزادی کا حق جو ہے نا وہ دیا گیا ہے اور سوسائٹی جو ہے یعنی اسلامی حکومت جو ہے اسے سپورٹ کرتی ہے تاکہ ہر شعبہ زندگی میں ایک نارمل لائف گزارتے ہوئے یعنی شرافت و پاکیزگی کی تو سیاسی اور اقتصادی میدان میں فرد کو آزادی رہے آگے بڑھنے کے لیے. اور یہ اصول ناقابل فراموش ہیں کیونکہ ہر انسان کو آخرت میں انفرادی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اس لیے اعمال کا جواب تو تبھی دے گا اگر اسے آزادی ہوگی عمل کرنے کی جیسے بھی اس نے کرنے ہیں. کیونکہ ہر عمل جو ہے وہ یا تو نیکی میں لکھا ہوتا ہے یا بدی میں لکھا ہوتا ہے، یا جنت کی طرف لے جاتا ہے یا جہنم کی طرف لے جاتا ہے. لہذا وہ اگر آزادی سے اپنے عمل کرے گا تو اپنی صلاحیت، قوت اور فہم و فراست کا مظاہرہ کرے گا تو جو کچھ اس نے نیکی اور بدی میں جمع کرنا ہے وہ کر لے گا اور اپنی مرضی سے کرے گا. لیکن اسلامی قانون جو ہے اس جگہ پہ ایک فرد کا راستہ روکتا ہے جب وہ اس کے ایکشن سے دوسرے افراد کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہو، معاشی طور پہ بھی یا کسی اور طریقے سے، اور معاشرے کی پاکیزگی اور دوسرے اصول جیسے متاثر ہو رہے ہوں تو تب وہ اسلامی معاشرہ جو ہے اس کو روکتا ہے، اس چیز کو وہ ہم آزادی سے نہیں دیتا. دوسری چیز جو ہے وہ استحصال جو ہے ایکسپلوٹیشن، اس سے آزادی دی گئی ہے کہ جیسے بھی میں نے پہلے بتایا کہ اشتراکیت جو ہے یہ سوشلزم، وعلیکم السلام، اس میں تو یہ ہے کہ بھی کوئی چیز بھی ہے ہر چیز جو اسٹیٹ کی ملکیت ہے اور تمام وسائل رزق جو ہیں اس پہ قابض ریاست ہے. تو ریاست جو بھی قبضہ کر لے اسے نیشنلائز کر لے تو یہ کوئی استحصال نہیں کیونکہ اس اسٹیٹ کی فلسفی یہی ہے، حکومت کی بھی یہی فلسفی ہے. لیکن دوسری طرف کیپٹلزم ہے جس میں کہ امیر سے امیر ہوتے رہتے ہیں، پورا ملک جو ہے افراد کے قبضے میں چلا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی اس سے امیر ہوتے ہیں، دوسری طرف غریب سے غریب لوگ ہوتے ہیں. لہذا دونوں چیزیں جو ہے اسلام نے دونوں انتہا سے ہٹ کر اعتدال کی راہ جو ہے نا تجویز کی ہے اور معاشرے میں اور فرد کو ایک چیک اور بیلنس بھی رکھا ہے
تاکہ ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ کسی کی نہیں ہو۔ تیسری چیز ہے کہ جو معاش کی جدوجہد ہے ساری، اسے ایک اصول کے تحت رکھا گیا۔ وہ رسول یہ ہے کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے، مسلمانوں کے ذہن سے بات نکالی کہ دولت کی ہوس نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ درہم اور دینار کے بندے نہ بن جائیں، اس کے اپنے حقوق ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو کہا گیا کہ دولت کے کمانے خرچ کرنے میں حلال اور حرام کی قید جو ہے وہ لگا دی گئی کہ حرام طریقے اختیار نہیں کرنے ہیں۔ تو اس لیے دونوں کاموں کی گمراہیاں جو ہیں، اس سے جو ظلم ہوتا ہے یعنی حرام طریقے اختیار کرنے سے، تو اس لیے اسلامی معاشرے میں معاش کی جدوجہد جو ہے نا وہ ایک باصول اور پابند اخلاق جدوجہد بن جاتی ہے۔ بے تحاشا لوٹ مار اور مصارف کا بازار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اعتدال جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو لالچ ہے، یہ چوتھا پوائنٹ ہے اس میں، کہ لالچ جو ہے معاشرے سے، لوگوں کے ذہنوں سے نکالنا، کہ بندے کو اگر ٹوٹل آبجیکٹو زندگی یہ جو ہے پیسہ اور اکٹھا کرو، تو پھر تو وہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کے اس چیز کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے لالچ کو، اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ آیا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو، سورہ توبہ میں۔ اور سورہ تکاثر میں ہے کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے کی فکر نے غرق کر رکھا ہے، قبر میں جانے تک تم اسی فکر میں رہتے ہو، یہ ہرگز تمہارے لیے نافع نہیں ہے، جلدی تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ لہذا آبجیکٹو زندگی کا یہ نہیں ہے کہ ہم کتنا مال کما کے تو مر گئے تو وہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ قرآن نے کہیں بھی زیادہ مال کمانے کو کامیابی نہیں کہا، اور تھوڑے مال کو بھی یہ نہیں کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناکارہ آدمی ہے، کیونکہ دین نے بالکل ڈیفرنٹ معیار رکھا ہے، اور وہ معیار تقوی کا معیار ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی جو ہے، اس میں انہوں نے خود اختیار کیا ایسے فکر کی کیفیت جو تھی کہ کہتے تھے، ان کی امہات المومنین کہتی ہیں کہ تین مہینے تک ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، ستو اور کھجور اور پانی سے گزارا تھا، لیکن پھر بھی شکر کی کیفیت بھی تھی اور کوئی گلے شکوے بھی نہیں تھے۔ اور یہ چیز انہوں نے آئندہ کے لیے جو عمرہ اسلام میں تھے ان کے لیے بھی اگزامپل بھی سیٹ کر دی۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ جو پہلے خلیفہ تھے حضرت ابوبکر، ان کی پہلی جنگ کس چیز پہ تھی کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینی بند کر دی۔ تو اس چیز پہ، کیونکہ یہ زکوٰۃ جو تھی اس معاشرے میں غریبوں کا حصہ تھا، تو اسی پہ جنگ کی گئی۔ حالانکہ بہت سے صحابہ سود کہتے تھے کہ ابھی تو یہ ایک شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ کیفیت آئی ہے، تو ابھی ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ذرا مسلط کا شکار ہو جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز اور زکوٰۃ اکٹھے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کریں گے اس سے جنگ کی جائے گی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو کیا تربیت دی کہ سونا چاندی جمع کرنا، یہ اس کی ہوس میں مبتلا ہونا جو ہے یہ ایک تباہی ہے۔ اسلامی معاشرہ دولت کو گردش میں، سرکولیشن میں رکھنے کا جو ہے نا وہ آپ کو درس دیتا ہے، تاکہ زیادہ لوگ اسے فائدہ اٹھائیں اور کوئی بندہ اس پہ دولت پہ سانپ بن کے نہ بیٹھ جائے۔ اور یہ ہم نے کئی دروس میں یہ سنا ہوگا کہ قیامت میں جو 5 سوال سب بندوں سے ہوں گے، اس میں 2 سوال یہ ہیں کہ دولت کس طریقے سے کمائی اور کس طریقے سے خرچ کی۔ جب یہ ایک سوال آخرت میں ہوگا تو ہماری ہر پینی کی اور پیسے کی جو موومنٹ ہے، آنے والا بھی اور جانے والا بھی، اس میں تو اللہ تعالیٰ کو جواب دہی ہوگی کہ کیسے جو رزق ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رزق تو قسمت میں نہیں تھا پھر بھی میں نے لے لیا، ملا تو وہی جو قسمت میں تھا۔ ایفرٹ کرنے کا حکم ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے، کوشش کریں، سب کچھ کریں، اور کئی دفعہ بغیر کوشش کے ہی ملتا ہے، جیسے وراثت کا مال ہے، وہ بندہ کوشش تو نہیں کرتا، ڈیتھ ہوتی ہے
کی اور جو اس کے پیسہ جو ہے وراثت تقسیم کر دی جاتی ہے، اس میں اس کی کوشش تو نہیں ہے، اس لیے دونوں چیزیں اس میں ممکن ہیں۔ لہذا یہ جو چیز ہے یہ چیز بڑی الارمنگ ہے، اور اگر ہمیں ہر چیز کا یہ خیال ہو کہ دولت کیسے کمائی اور کیسے خرچ کی، تو آدمی بالکل سوچے گا کہ میں نے ہر چیز کا حساب دینا ہے، کس طریقے سے میں نے جھوٹ بول کے کمایا ہے، حرام سے کمایا ہے، صحیح کمایا ہے۔ اب اور یہ سوچ لیں بطور مسلمان تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ابھی قسمت میں تو نہیں تھا پھر بھی میں نے کما لیا، کمایا تو وہی جو قسمت میں تھا، لیکن طریقہ کار کیا اختیار کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اللہ کے ہاں۔ لہذا یہ سوال اتنا اہم ہے، یعنی اس سے پتہ لگتا ہے کہ اتنی اس کی اہمیت ہے کہ کیسے خرچ کیا۔ اب اس میں خرچ کے بھی جو طریقے ہیں کہ اسراف کر رہے ہیں، یعنی جائز جگہ پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کر رہے ہیں جسے شیطان کے بھائی کہا گیا ہے کہ غلط جگہ پہ ایک پیسہ بھی خرچ کیا گیا، یا بخیلی کر رہے ہیں کہ جو کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا ہم نے اور ہاتھ کو ایسے باندھ کے رکھ لیا۔ ہر چیز کو منع کی، اعتدال کی حکم جو ہے وہ دیا گیا۔ اس کے بعد جو پابندی حدود میں جو جدوجہد ہے، اس میں نظام معیشت میں بے جا خرچ پہ پابندی ہے، جو کہ دوسرے نظام نہیں کرتے، کیونکہ دوسرے نظام تو کہتے ہیں خاص طور پہ جو کیپٹلزم ہے کہ جو کماؤ، جیسے بھی کماؤ، جس طرح بھی کماؤ، بس ریاست کو اس کا حصہ دے دو، ٹیکس یہ نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ جیسے مرضی سے خرچ کریں، اور ریاست کو اس کا حصہ مل رہا ہے تو سب صحیح ہے۔ تو کوئی نظام جو ہے فرد کو ریاست کا محتاج بنا دیتا ہے اور کسی جگہ اس کا الٹ ہو جاتا ہے، لیکن اسلام ناجائز اخراجات میں پابندی لگا کے استحصال کے دروازے بند کرتے ہیں۔ اس لیے سورہ النساء میں حکم ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، یہ تجارت تمہاری رضامندی سے ہونی چاہیے۔ ایکسپلائٹیشن جو ہے اسے منع کیا گیا۔ ایکسپلائٹیشن تو بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ منوپلی سچویشن آ گئی ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اور تو کوئی نہیں کام کر رہا، لہذا میرے کنیکشن ایسے ہیں، مجھے یہ آرڈر ملے گا، اور مختلف اس کے طریقے ہیں آج کل بھی۔ اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال حرام پہ پلا ہوا گوشت پروان نہیں چڑھتا، بلکہ اصل اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم کی آگ ہے۔ اگر یہ ہمیں احساس ہونے لگ جائے کہ غلط چیز، غلط پیسہ جو ہے یہ میرا جسم کا حصہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، آگ میں جائے گا، تو بندہ کتنا کیئرفل ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، جیسے سورہ کہف میں آتا ہے، وہ جو دیوار جو ہے گر رہی تھی اور بنائی گئی اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا اور اس کی اولاد کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیال کیا اس چیز کے لیے بھی۔ تو یہ جو چیز ہے، اور وہ حج کے جب پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں بہت ہی مشہور حدیث کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ غبار آلود ہے، دور سے آتا ہے اور وہ جا کے دعائیں مانگتا ہے، تو اسے کہتے ہیں تیری دعا کیسے قبول ہوگی، تیرا تو اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا کپڑے ہر چیز جو وہ حرام سے ہے، کھانا بھی حرام سے ہے، تو دعائیں کیسے قبول ہوگی۔ لہٰذا دعا کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے نا کہ ہمارا جسم جو ہے وہ رزق حلال سے آگے اس کی پرورش ہو رہی ہو۔ اس لیے جو ہم لوگ انسان مرد ہیں لوگ، ان کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی قسمت میں حلال ہے مال، کوشش پوری کریں لیکن حلال مال سے اپنے اہل ویال کی پرورش کریں۔ خیال میں یہ نہیں کہ آپ کی تو سیلری تو 5,000 ہے لیکن گھر والوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 10,000 کی ہے، یا گھر والے نہیں بھی ڈیمانڈ کرتے تو اپنی خواہش ہے کہ نہیں میں تو ان کو یہ بھی کر دوں اور یہ بھی کر دوں، وہ تو نہیں ڈیمانڈ کر رہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں کون کون سی فیسلٹیز، تو اس کے لیے ہر الٹا سیدھا طریقہ جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ایک اور چیز جو ہے ذخیرہ اندوزی کرنا، اس کی ممانعت کی گئی ہے اور اسے اسلام نے ناپسند کیا ہے کہ باہم ضروریات کے لیے جو ہے اشیاء کی ذخیرہ اندوزی، عام لوگوں کی بے بسی سے فائدہ اٹھانا جو ہے یہ بھی ایک جرم ہے اسلام کے اندر، کیونکہ یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے 40 دن تک سامان غذا کو ذخیرہ کیے رکھا اس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ ہے۔
اور یہ تو ہمارے ملک میں بڑے کامن ہے کہ باہر شارٹیج ہوتی ہے اور گوداموں میں سینکڑوں ٹن چینی یا گندم یہ چیزیں جو ہے پڑی ہوتی ہیں، اور یہ بھی بس اوپر پیسے جانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیسے قیمت اوپر چلی جائے گی۔ لہذا جو شخص جو ہے اجتماعی مفاد کو مجروح کرتا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور معاشرے میں بھوک اور خوف جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، تو معاشرہ اسے اسلامی معاشرے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اصل میں، اور قرآن مجید نے بھی اس کی شدید مذمت کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ لفظ قرآن میں تبذیر کا استعمال ہوا ہے، تو تبذیر کا مطلب ہے کہ کسی بھی غلط جگہ پہ کچھ بھی خرچ کرنا۔ اس کا یہ نہیں کہ بھئی آپ نے کہا کہ اس پیسے سے زیادہ چھوٹی سی اماؤنٹ تھی جی، اگر بچے خوش ہو گئے تو پھر کیا، غلط جگہ ہے تو غلط ہے۔ اور اسی طرح سے اگر صحیح جگہ ہے لیکن آپ نے حد سے زیادہ پتہ لگا کہ کھانے گھر میں 10 لوگ ہیں لیکن 10 قسم کے کھانوں کی ضرورت ہے کیونکہ کسی کو آپس میں پسند ہی نہیں ہے کھانے جو ہیں، تو سب کے سب جو ہیں وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، اور گھر والے جو ہیں اس کھانے کو تیار کرتے ہیں جس طرح بھی ہو سکے۔ تو یہ بھی ایک آج کل کے دور میں آج کل کا جو فیشن ہے اس میں یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ یہ لہذا سورہ راف میں ہے کہ کھاؤ پیو مگر حد سے نہ گزرو، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کتنی ایسی بستیاں غارت کر دیں جو اپنی معاشی حالت پہ، اکنامک سچویشن پہ اتراتی تھیں، گھمنڈ کرتی تھیں، بہت ہم تو بڑا اس کا فخر ہے۔ تو یہ ہے ان کے گھر بار پھر دوبارہ آباد نہ ہو سکے۔ تو اسلامی نظام حیات نے اپنے ماننے والوں کا جو نشان کیا قرار دیا ہے کہ وہ دولت کے حریص بھی نہیں ہے، دولت کے غلام بھی نہیں ہے۔ دولت کے غلام وہ ہوتے ہیں کہ بس دولت کی خاطر بائی ہک اور کروک پیسہ کیسے کمانا ہے ہمیں۔ یہ جو آپ کو نظر آتا ہے کہ آف اسپیک کام ہوتا ہے، غذاؤں میں چیزوں میں غلط چیزیں استعمال ہوتی ہیں تاکہ لوگ نفع زیادہ کما سکیں، اور کیا کچھ ایسے ہم سارے اس سے واقف ہیں۔ ہمارے ملک میں تو آپ کہیں کہ خالص دودھ یا مسالے یا چیزیں مل جائیں وہی نہیں ملتا، کوئی پیٹرول آپ کہیں گے صحیح کوالیفیکیشن کا اسپیسیفکیشن کا مل جائے وہی نہیں ملتا۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اسی لیے تاکہ اللہ کا خوف نہیں ہے، اور آخرت کا جو ہے ڈر جو ہے، اکاؤنٹیبلٹی اللہ کے ہاں وہ ذہنوں سے شیطان نے بلا دی ہے۔ پھر حاجت مندوں کے لیے اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی اقدار کو عبادت سے علیحدہ نہیں کیا گیا، اور زکوٰۃ کا نظام جو ہے اس کو گورنمنٹ جو ہے اسلامی معاشرے میں اس کی سپورٹ حاصل ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں سے زکوٰۃ کو کلیکٹ کرے اور زکوٰۃ صحیح جگہ پہ، اور یہ نظام رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت ہی شروع کر دیا گیا تھا، چونکہ ہمارے ہاں اس وقت اسلامی معاشرہ قائم ہی نہیں ہے اور حکومت اسلام زکوٰۃ کی کلیکشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتی ایسا، لہذا ابھی تو بس فرد کی اپنی ذمہ داری آ گئی ہے، کیونکہ جب اسلامی نظام ہوگا تو یہ چیز جو ہے پھر اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں آ جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ کم نصیب اور مجبور لوگوں کا حق ہے جسے ادا کرنا لازم ہے۔ اسلام نے غریب لوگوں کو دولت مندوں کی خیرات اور رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا بلکہ حصول رزق کو ان کا حق قرار دیا۔ یہ کہا کہ یہ امیروں کے مال میں غریبوں کا حصہ ہے، یہ نہیں کہ میں چیریٹی دے رہا ہوں، وہ تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ کوئی ہے جو لینے والا ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکے۔ لہذا یہ جو ہے حق داروں کا ایک حق ہے امیروں کے پیسے کے اندر، جسے کہ امیروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ادا کریں اور صحیح جگہوں پہ پہنچائیں۔ پھر ایک اور چیز جو ہے، کیا انسان جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سرمایہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ تو اسلام میں پہلی چیز جو ہے وہ سود کو قطعی حرام قرار دے دیا گیا، یعنی جو بغیر محنت کے پیسے کا بڑھنا ہے، خود بخود بڑھنا جو ہے،
اور محنت کے بغیر جو بڑھنا اس کا تصور ختم کر دیں. پروفٹ اور لاس اکٹھے ہیں. محنت کریں، طریقے اختیار کریں جو معروف طریقے ہیں، لیکن یہ جو ہے کہ ڈپازٹ کر دیے اور اس کے بعد وہ پیسہ بڑھ رہا ہے اور لوگوں کی ضرورت سے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے. اور آپ نے شاید غور کیا ہوگا کہ انٹرنیشنل جو کرنسیز ہیں اس میں بھی جس ملک کی کرنسی جتنی ساؤنڈ اور اسٹرانگ ہوگی اتنا زیادہ ہی اس کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہوگا. جاپان کا تو آج کل نیگیٹو ہے، تو اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ لیں کس طرح سے پیسہ، اور بالکل 1 اور 2 اور 3%، جبکہ اپنے ملک میں تو 20% تک انٹرسٹ ہے. لہذا یہ جو چیز ہے کہ اصل قدر و قیمت جو ہے وہ مستحق انسان کی ہے اور اس کی محنت کی ہے، اور اس کے لیے پھر مضاربہ کے اصول دیے گئے ہیں، مشارکہ کے اصول دیے گئے. کام کاروبار کیسے کرنا ہے؟ مضاربہ کا مطلب یہ ہے کہ محنت کوئی کرتا ہے اور پیسہ کسی کا ہے. مشارکہ میں دونوں مل کے کام کرتے ہیں، کسی کا تھوڑا سرمایہ کسی کا زیادہ سرمایہ. اس کے اصول جو ہیں وہ اکنامکس کی کتابوں میں دیے گئے. لہذا یہ جو کنسیپٹ ہے کہ سرمایہ انسان کے لیے ہے لیکن انسان سرمایہ کے لیے نہیں ہے، تو یہ چیز جو یہ بھی بڑی زیادہ ضروری ہے. لہذا انسانوں کو سرمایہ کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا. ایک اور جو کنسیپٹ ہے نوما وہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے جو اسے آباد کرے. یہ جو ہے کہ بھی ہمارے اتنے 500 ایکڑ زمین ہے، یہ اتنے مربع زمین ہے اور وہ بے آباد پڑی ہوئی ہے، نہیں، جو اسے آباد کرے گا اسی کی بھی زمین ہے. یہ بھی ایک اسلام کا کنسیپٹ ہے. لہذا یہ جو ہے اس میں تمام انسانوں کو حق دیا گیا کہ اس میں کاشت کریں، فیکٹریاں لگائیں، معدنیات حاصل کریں، گاڑیاں چلائیں، مکان بنائیں. لہذا حدود کے اندر کام کریں. اسلام کا معاشی نظام جو ہے ہر فرد کی جائز پشت پناہی کرتا ہے، اور اس کے انتظامات جو ہیں وہ کرنا حکومت کا کام ہے، تاکہ یہ نہیں کہ جا کے کسی پہ قبضہ کر لیا جائے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ ایسے قوانین ہوں تاکہ جو غیر آباد زمین ہے اس کا کوئی فائدہ اٹھایا جا سکے. آگے جو ملکیت کا حق جو ہے، انفرادی ملکیت کے حق کو اسلام نے بالکل تسلیم کیا ہے. اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ کتنے پیسے آپ رکھ سکتے ہیں، بشرطے کوئی جائز رائے سے ہو اور عام مسلمانوں کے مفاد کو وہ متاثر نہ کرے. اور اسی طرح وراثت کے حق کو بھی، حالانکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وراثت کا تقسیم جو ہے ایک ایسا حکم ہے جو کہا گیا قیامت کے قریب سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا. اور ابھی تو اتنا کامن ہو گیا ہے کہ گھروں جو وراثت کی بات ہوتی ہے تو لیڈیز کو اکثر وراثت نہیں دی جاتی، یا دی جاتی ہے، کوئی ٹرسٹ بنا دیتے ہیں، کچھ اور کام کر دیتے ہیں، مینجمنٹ لڑکے کر رہے ہوتے ہیں، مختلف طریقے اور ہیلے بہانے جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں. آپ کو تو جہیز دے دیا تھا اس لیے آپ کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں پر جیسے ویسٹرن ورلڈ میں ہے کہ جتنا آدمی نے کمایا اس کی ڈائیورس ہوئی تو آدھا جو ہے وہ اس کی وائف کو چلا جائے گا، جبکہ جو اسلام کا جو وراثت کا کنسیپٹ ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. پھر ملت کا جو برتر مفاد ہے اس میں زمین کو کاشت کے قابل بنانا، دینا، اور مفاد عامہ کے کاموں کے لیے زمین کا استعمال کرنا. تو اس میں یہ نہیں ہے ضروری کہ مفاد عامہ کے کام کیا ہیں، یہ صرف یہ کام نہیں ہے کہ حکومت ہی فیصلہ کرے. حکمرانوں کی مرضی اور خدا رسول کی مرضی سے مطابقت نہ رکھتی ہو، ہر شہری کو اس کے خلاف قانونی کارروائی کا حق حاصل ہے. 12واں پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ دولت میں سب کا حق ہے، کہ دولت کی یہ نہیں کہ ایک طبقہ بہت ہی امیر ہو جائے گا تو بہت دوسرا غریب ہو جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنی نذیر کے قبیلے سے جب یہودیوں کو نکالا تو اس کی اراضی کو صرف غریب مہاجرین میں تقسیم کیا تاکہ اسلامی معاشرے میں توازن پیدا ہو سکے اور دولت صرف عمرہ ہی میں نہ گردش کرتی رہے. اس طرح جب وہ مہاجر انصار کا جو بھائی چارہ کیا تھا، ایک لیول کے بعد جب وہ انکم گورنمنٹ کی شروع ہو گئی تو اس چیز کو ختم کر دیا گیا، وراثت میں ایک دوسرے کے حصے دار نہیں ہوں گے. تو اس طرح خیبر میں جو تقسیم کی گئی وہ ہر چیز ڈفرینٹ تھی تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہو سکے. ایک اور جو 13واں پوائنٹ ہے وہ ہے کہ معاوضے صلاحیت اور ضرورت کے مطابق ہوں. ریاست کے ملازمین کی تنخواہوں کو مقرر کرتے وقت ہر شخص کی صلاحیت
کو اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ دینا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کام تو کیا اس نے لیکن اس کا خرچہ ہی نہیں اس سے پورا ہو رہا, اس کی روٹی نہیں اس سے پوری ہو رہی, تو کیا کرے گا اس کام کو, پھر وہ غلط طریقے اختیار کرے گا. لہذا وہ جو ہے نا کہ منیمم ویج کا جو کنسیپٹ ہے لیکن اس کو ریئلسٹک ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ اب چونکہ حکومت نے فکس کر دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن سب کو پتہ ہے کہ بھی کتنے میں گھر کا گزارا اس کا ہوتا ہے. تو اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو ایک جگہ پہ تقسیم کیا تو غیر شادی شدہ لوگوں کو ایک حصہ دیا, شادی شدہ مجاہدین کو 2 حصے دیے. اس طرح پرائیویٹ ملازم میں بھی کسی فرد کا گزارا ملازمت کی بنیادی شرط ہے, اور جو معاوضہ فرد کی کفالت نہ کرے وہ غیر منصفانہ ہے کہ وہ کچھ بھی ہو. یعنی اس کا گھر پہ اخراجات جو ہیں اس کے اپنے, اس کی ایجوکیشن, اس کے بچوں کے, وہ تو چلنے چاہیے. کس طریقے سے چلیں, کیا اس کا نظام ہو, یہ تو ہر معاشرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ استطاعت کے مطابق جو ہے وہ ٹیکسز وغیرہ لگائے جائیں, اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے پالیسی بنائی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے نافذ کیا, اور جو وصول کرنے والے لوگوں کو یہ ہدایت کی کہ جب تم لوگوں کے پاس جاؤ تو ان کے گرمی یا جاڑے کے کپڑے, کھانے کی چیزیں, سواری کا جانور ہرگز فروخت نہ کرنا. وصولی خاطر کسی کو ایک کوڑا نہ مارو اور کسی کو ایک پاؤں پہ کھڑا نہ کرو, چاہے کتنا بھی خراج کو نہ باقی ہو. ہمیں حکم دیا گیا کہ لوگوں سے ان کی ضروریات سے فاضل مال ہی صرف وصول کریں. اس سے ٹیکسوں کے عائد کرنے اور وصولی کے لیے اسلامی ریاست کی محصول کی پالیسی بھی واضح ہوتی ہے, جو استطاعت اور عدم استطاعت کی مناسبت کی اصول پہ ہے. حضور جو رحمت للعالمین تھے وہ لوگوں کے لیے رحمت کا پیغام لائے, اس لیے اسلامی ریاست لوگوں کی بنیادی ضروریات جو ہے اس کی توجہ کرتی ہے. ایک اور بڑا اہم جو کنسیپٹ ہے, حرام مال جو ہے وہ حرام سب کے لیے, چھوٹا آدمی ہے, بڑا ہے, یہ امیر ہے, یہ غریب ہے. لہذا جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا جیسے سود ہے, جوا ہے, سٹہ ہے, شراب ہے, منشیات ہیں, وہ جیسے ریاست کے لیے حرام ہے ایسے فراد کے لیے بھی حرام ہے. اور ان چیزوں کو پروڈیوس کرنا, مینوفیکچر کرنا, ان کے ٹھیکے دینا سب ناجائز اور حرام ہے, اور اسلامی ریاست کو انہیں آمدنی کا ذریعہ بنانے کا کوئی حق نہیں ہے. قصب معاش میں اسلام انسانی محنت کو قابل قدر سمجھتا ہے, اس کی کسی بھی حالت میں انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہ میں نے چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس سے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ دین جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا 5 پلرز آف اسلام, تو توحید بھی ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, لیکن زکوٰۃ بھی ہے. تو وہ جو 5 پلرز ہیں اس میں بھی روپیہ جو ہے کتنا فالتو ہے, کتنا پیسہ لگنا ہے, اور کس سے کلیکٹ کرنا ہے, کس کو دینا ہے, وہ اس کا ایک حصہ ہے. تو انسان, ہمارے دین نے انسانوں کو فرشتہ نہیں سمجھا کہ جو معاشی ضروریات سے پاک ہوں, ان کی معاشی ضروریات ہیں. وہ انسان کو انسان سمجھتے ہوئے اور ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس کا اہتمام بھی کیا گیا. لہذا اسلام دنیا کا واحد دین ہے جس نے اپنی بنیادی زکوٰۃ اور ارکان میں دین میں معاش کو باقاعدہ ایک مقام دیا ہے, جیسے کہ ہم نے بھی ذکر کیا یہ زکوٰۃ کے بارے میں کہ کس طریقے سے دیا, اور یہ چیز کہ اب تبذیر سے بچا جائے اور غلط طریقے اختیار جو ہیں وہ نہ کیے جائیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ زکوٰۃ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پہ زکوٰۃ جو ہے فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا, یعنی صدقہ فرض کیا ہے جن کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ضرورت مندوں کو لوٹا دیا جائے گا. لوٹایا جانے میں یہ مفہوم بھی ہے کہ یہ خیرات نہیں ہے بلکہ انہی کا مال ہے جو مالداروں کے پاس چلا گیا تھا, جسے وصول کر کے واپس ضرورت مندوں کو لوٹا دیا جائے گا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور اس میں ملی جلی جائے تو اس مال کو تباہ کر کے چھوڑتی ہے. اس لیے اسلامی معاشرہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ
مذہبی اور اخلاقی حصے میں جو غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، بیماروں، قیدیوں، بے سہارا محتاجوں، بوڑھوں، سب کے حصے جو وہ رکھے ہیں. تو ایک تو جنرل ڈسٹریبیوشن ہے انفاق کے لیے، لیکن زکوٰۃ کے لیے بھی اس کی مداد جو دی گئی ہیں، لیکن پھر ایک صلہ رحمی کا کنسیپٹ بھی اسلام میں دیا گیا. اپنے خاندان کے جو غریب لوگ ہیں اور ان کا درجہ بدرجہ، والدین پہلے ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کا توجہ کرنا، ان کی مالی ضرورت کو خیال کرنا جو ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے معاشرے کی. اور خلفائے راشدین کے وقت جو فیملیز خیال نہیں کرتی تھیں اپنے قریبی لوگوں کا، یتیموں کا، دوسروں کا، ان پہ انہیں فورس کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے، اس لیے وہاں پہ اولڈ ہاؤسز کی ضرورت نہیں تھی، وہ سب لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے اور باہم کفالت کا نظام جو ہے نا وہ جاری کیا گیا تھا. لہذا یہ جو کیفیت ہے ہماری کہ اسلام میں اللہ کی پرستش تو ہے لیکن پیسے کی پرستش نہیں ہے. پیسہ ہماری ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اس کے جائز طریقے ہیں کہ کس طریقے سے اس پیسے کو استعمال کیا جائے اور کس طریقے سے نہ کیا جائے. وہ اپنے مکہ کے دور میں رسول اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کیا آفرز کی تھی. ایک نے عتبہ بن ولید تھے غالباً، انہوں نے کہا کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں. دولت چاہیے تو اتنی دولت اکٹھی کرتے ہیں سب سے امیر ہو جاؤ. شادی چاہیے تو وہ کروا دیتے ہیں، علاج چاہیے تو وہ کرتے ہیں. جس پہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا انکار کیا اور جواب کہ خدا کی قسم اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند بھی لا کے رکھو گے تو میں دعوت سے باز نہ ہوں گا. یہ جو آفرز ہیں کہ دین کہ یہ دعوت کا کام چھوڑ دو اور یہ جو پیسہ لے لو، جو کچھ بھی یہ کام کرو، اس کے پیچھے جو ہے اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آتی. چند باتیں جو ہیں قرآن مجید سے کہ تم نیکی کے مقام کو، جیسے آل عمران میں ہے، نیکی کے مقام کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو جن سے تم کو محبت ہے. اور جو لوگ دل کی تنگی سے بچ گئے، جو لوگ دل کی تنگی سے بچ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. یہ جو ہے شوہا نفس ہی، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. قرآن میں 2 جگہ پہ اس کا ذکر ہے. یعنی ایک آدمی دوسرے کو دے رہا ہے، تیسرے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیوں اس کو دے رہا ہے، یہ کا کیا دماغ خراب ہو گیا. یہ کیفیت رہتی ہے اس بندے کی دل کی تنگی کی. اور یہ ایمان والو، مال اور اولاد کی محبت تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، جو ایسا کرے گا وہ خود ہی خسارے میں رہنے والا ہے. اور سورہ بقرہ میں ہے شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو تو فقیر ہو جاؤ گے. وہ تمہیں شرمناک چیز یعنی بخیلی کی تعلیم دیتا ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ راہ خدا میں خرچ نہ کرنے کے معنی جو ہیں ہلاکت اور بربادی ہے. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے اسلام کی ایک پکچر جو ہے وہ رکھتی ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک اوپن لوگوں کو کہا کہ مالی مدد کریں، اور حضرت عمر جو ہے، حضرت ابو بکر جو پورا سامان گھر کا لے کے آئے، حضرت عمر آدھا سامان لے کے آئے، تو جو بھی باقی صحابی تھے وہ بھی جو کچھ کر سکتے تھے. تو ایک غریب صحابی جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں اور آپ کہیں گے 1-2 کلو کھجوریں جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں اگلے دن، اور رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سارے انبار کے اوپر سے چھڑک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی اہمیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بھاری ہیں. یعنی جذبے اخلاص اور عمل کو اہمیت جو ہے دی گئی ہے اس وقت، سب کے سامنے دی گئی کہ جو کچھ تھا اس نے اس کے مطابق جو ہے وہ پیش کیا ہمارے سامنے. آخر پہ یہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں ان سے ایک روایت ہے، جو شخص دنیا کو محبوب مطلوب بنائے گا وہ آخرت کا ضرور نقصان کرے گا. بس عقل و دانش یہی ہے کہ فانی کے مقابلے میں باقی کو اختیار کیا جائے. آج کل کا جو دور ہے جس میں اللہ کا فضل ہے عموماً مسلمانوں پہ، تو میں تم پہ، رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم پہ فکر و فاقہ سے آنے سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر ہے کہ دنیا تم پہ وسیع کر دی جائے گی جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ کی گئی.
پھر تم اس کو بہت زیادہ چاہنے لگو گے جیسا کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ چاہا، پھر وہ تم کو برباد کر دے گی جیسا کہ اس نے ان سے اگلوں کو برباد کر دیا۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ لہذا اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک خاص آزمائش ہے، میری امت کی خاص آزمائش ہے وہ مال ہے۔ تو یہ چند باتیں جو ہیں وہ اس چیز کے لیے ہیں۔ ایک ختم کرنے سے پہلے ایک واقعہ جو ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو سب صحابہ بآسانی جنت میں گزر گئے، لیکن عبد الرحمن بن عوف بہت ہی امیر صحابی تھے، اور یہ جب مہاجر اور ان کا انصار کو بھائی چارہ کیا گیا تو انہوں نے ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اس نے کہا کہ یہ میرے گھر میں رہیں، سب کچھ آدھا آدھا ہے، اور جس بیوی کو کہیں میں ڈیورس کر دوں گا تو وہ بھی تم لے لینا۔ انہوں نے کہا مجھے بازار کا رستہ بتا دو۔ وہ کہتے ہیں جس چیز کو ہاتھ ڈالتا تھا وہ سونے میں بن جاتی تھی، اس طریقے کی۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو سب صحابہ آسانی سے گزر گئے، لیکن عبد الرحمن بن عوف گرتا پڑتا چلا تو بمشکل جنت کے دروازے تک پہنچا۔ یہ بات سن کے حضرت عبد الرحمن نے تمام اونٹ اور غلام اللہ کی راہ میں دے دیے اور عرض کیا کہ اب شاید میں دوسرے صحابہ کے ساتھ آسانی سے جنت میں جا سکوں، جتنا مال ہے اتنی حساب کتاب بھی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں سوچنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آؤٹ لائن ابھی سامنے رکھی ہیں تاکہ ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ ہم سب لوگ کماتے بھی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، اور کمانا اور خرچ کرنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اور یہ کہ ہم اپنے اہل و عیال کی پرورش جو ہے وہ 100% رزق حلال سے کریں اور اس کے لیے بہترین کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی جو انکم ہے اس میں برکت عطا کرے، ہمیں صحیح طریقے سے مال کو کمانے اور مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تحریک اسلامی جو ہے جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال تحریک کے کاموں میں لگانے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کاموں میں برکت دے اور ہمیں صحیح سمجھ دے کہ جو معاش کے سلسلے میں جو احکام ہیں، روزمرہ کے احکام، اس میں ہم درہم اور دینار کے بندے نہ بن جائیں بلکہ دین کے لیے کام کرنے کو ترجیح دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ صحبہ ذریۃ اجمعین۔ یہ سبجیکٹ حاضر ہے ہم سب کے لیے، کوئی تبصرہ کرنا ہو، کوئی سوالات ہوں، کوئی اور کلریفیکیشن دینا چاہیں۔